أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحصرين أفمن کیا وہ شخص افمن کیا وہ شخص وعدناہ جس سے ہم نے وعدہ کیا وعدن حسنن اچھائی کا بھلائی کا وعدہ افمن وعدناہ وعدن حسنن کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھائی کا اور بھلائی کا وعدہ کیا فہوا اور وہ شخص لاقیہ اس وعدے کو حاصل کرنے والا بھی ہے فہو لاقیہ اور وہ شخص اس وعدے کو حاصل کرنے والا بھی ہے کمن کا طرح من وہ شخص کمن اس شخص کی طرح کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے متعناہ جسے ہم نے نوازا متاع الحیات الدنیا دنیا کے ساز و سامان سے متعناہ متاع الحیات الدنیا جسے ہم نے دنیا کے ساز و سامان سے نوازا ثم پھر ہوا وہ یوم القیامتی قیامت کے دن من المحضرین پکڑ کر حاضر کیا جائے گا مجرم کی حیثیت سے حاضر کیا جائے گا افمن وعدناہ وعدا حسنا کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھائی کا بھلائی کا وعدہ کیا فہو لاقیہ اور وہ اچھائی اور بھلائی اس کو ملنے بھی والی ہے وہ حاصل بھی کرنے والا ہے کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو محض ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین اور پھر وہ قیامت کے دن مجرم کے طور پر حاضر کیا جائے گا اور پیش کیا جائے گا دو افراد کا تقابل کیا گیا اور تقابل کر کے جو فیصلہ ہے وہ سننے والے اور پڑھنے والے پر چھوڑ دیا گیا ایک وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا بھلائی کا اور فضل و کرم اور رحمت کا وعدہ کیا ہے یہ کون شخص ہے یہ صاحب ایمان ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار یہ مضمون 20 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ بھی عورتوں کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بھی ضرور ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور پھر اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور جنت کی طرح طرح کی نعمتیں انہیں میسر ہوں گی پھر ایک جگہ آتا ہے وَكَانَ وَعْدًا عَلَيْنَا اور حَقًّا عَلَيْنَا اور یہ وعدہ تو ہمارے ذمہ رہا یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے ایک یہ شخص ہے ٹھیک ہے اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو دنیا کی اشیاء تو مل گئی دنیا تو مل گئی فراوانی مل گئی کھانا پینا مل گیا عیش و عشرت مل گئی لیکن آخرت جو ہے آخرت اس کو نہیں ملی آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا مجرم کے طور پر اللہ کے سامنے پیش ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے دوسری بات ان میں سے اچھا کون ہے یقیناً جو اللہ کا وعدہ پانے والا ہے پھر ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں دیکھیں ایک ہے یہ دنیا کی زندگی یہ بالکل فانی عارضی زندگی ہے فانی بھی ہے عارضی بھی ہے مختصر بھی ہے غیر یقینی ہے اور اس کی غیر یقینی تو اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں اتنی زیادہ غیر یقینی کوئی چیز نہیں دنیا میں اتنی زیادہ غیر یقینی دیکھیں ہمیں بڑی حد تک امید ہے یہ جو بلڈنگ ہے نا کھڑی ہوئی ہے
یہ کھڑی رہے گی. کوئی بہت بڑا حادثہ آ گیا تو الگ بات ہے، ورنہ اس بلڈنگ کو ابھی کچھ عرصہ کچھ نہیں ہونے والا، اور پچھلے 25 سال سے یہ کھڑی ہوئی ہے. 8-10 سال اور بھی نکال جائے گی، بڑے آرام سے نکال جائے گی، نہیں گرنے والی. لیکن یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کی زندگی کی 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں ہے. یہ پنکھا چل رہا ہے، چلتا رہے گا، امید نہیں کہ اتنی جلدی خراب. یہ لائٹ جل رہی جلتی رہے گی، یہ مائک چل رہا ہے چلتا رہے گا، یہ زمین اسی طرح ہے چلتی رہے گی. یہ جو ہے نا یہ دریا ہیں، یہ کچھ نہیں ہونے لگا ان کو. یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، مجھے پتا ہے کہ انہیں ابھی کچھ نہیں ہونے والا. یہ 2-4 سال آرام سے گزار جائیں گے. یہ میری ٹوپی کچھ عرصہ گزار جائے گی. واحد چیز جس کی کوئی 1 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے وہ انسان ہے، وہ میں ہوں. تو اتنی غیر یقینی ہے یہ دنیا. اور پھر اگر میں کچھ عرصہ جی بھی لوں تو پھر بھی بالآخر مرنا ہی ہے، ختم ہو جانا ہے. اس کے مقابلے میں وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اب ایک شخص وہ ہے، یہاں پر تو ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو جائے اور یہاں کسی نقصان سے بھی دوچار ہو جائے، لیکن آخرت میں کامیاب ہو گیا. اور دوسرا شخص وہ ہے جو یہاں تو بہت کچھ پا گیا لیکن وہ چند دن کے لیے ہے، اور جب آخرت کی ابدی زندگی آئے گی تو پھر وہاں وہ ناکام ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھنا یہ چاہتے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بتاؤ ان دونوں میں سے کامیاب کون ہے؟ یقیناً جس کو آخرت کی بھلائی مل گئی اور جس کو آخرت کی کامیابی مل گئی. اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہ وعدہ کس شرط پر ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے. لہذا ہر شخص اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ والی زندگی بسر کرے تو پھر اللہ کا اس سے وعدہ ہے قیامت والے دن بھلائی کا، نیکی کا، جنت کا. افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا بھلا وہ شخص جس سے ہم نے بھلائی کا وعدہ کیا، فہو لاقیہ، اور وہ اس کو ملنے بھی والا ہے اور وہ اس وعدے کو حاصل بھی کرنے والا ہے. کمن، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ متعناہ متاع الحیات الدنیا، جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تو دیا، نوازا، ثم هو یوم القیامہ، لیکن پھر کل قیامت کے دن وہ شخص من المحضرین، مجرم بنا کر پیش کیا جائے گا. وَيَوْمَ، اور وہ دن یاد کرو، خیال کرو، فکر کرو، وہ دن ینادیہم، جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکاریں گے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکاریں گے اور فَيَقُولُ، فرمائیں گے، اَيْنَ، کہاں ہیں، شُرَكَائِيَ، میرے وہ شریک، الَّذِينَ، جن کے بارے میں كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تم بڑے دعوے کرتے تھے. کہاں ہیں وہ جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کرتے تھے؟ شریک سے مراد جن کو تم نے میرے ساتھ شریک بنا رکھا تھا، جن کو تم نے کہیں نفع نقصان میں شریک کر رکھا تھا، جن کو کہیں تم نے عبادت میں شریک کر رکھا تھا، جن کو کہیں تم نے اعمال میں شریک کر رکھا تھا. اینا، کہاں ہیں وہ؟ قالا، کہیں گے، الذین، وہ لوگ، حقا، ثابت ہو چکا، علیہم، جن پر، القول، اللہ کے عذاب کا فیصلہ، اللہ کے عذاب کا فیصلہ جن کے بارے میں ثابت ہو چکا اور طے ہو چکا، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب. اب اس سے وہ مراد ہیں، اب یہ جو بولنے والے ہیں نا، اے ہمارے رب، اور جن کے بارے میں فیصلہ اللہ کا ثابت ہو چکا، یہ وہ جن کو معبود بنایا گیا تھا اور وہ اس پر خوش بھی تھے اور وہ اس پر راضی بھی تھے. معبود ان کو بنایا گیا اور وہ اس پر راضی تھے اور وہ اس پر خوش تھے. شیاطین، جنات، بہت سے انسان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کہا ہم خدا ہیں. کل پرسوں پڑھ کے آ رہے ہیں، فرعون نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے. ہاں، شیاطین، شیطان انسانوں کو اپنی بندگی کی دعوت دیتا ہے. چنانچہ قیامت کے دن کہا جائے گا
کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ پھر اس کے بعد وہ سارے انسان جو اللہ کے مقابلے پہ اپنے نظام لے کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نظام قبول کرو ورنہ مار دیے جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے، یہ وہ ہیں جو خدا کے مقابلے میں اپنی خدائی کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آج، شیطانی قوتیں آج، شیطانی ممالک آج، وہ خدا کے مقابلے پر اپنی بندگی چاہتے ہیں، وہ خدا کے مقابلے پر اپنی حاکمیت چاہتے ہیں، اپنی حاکمیت چاہتے ہیں خدا کے مقابلے پر۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کہیں کہ ہاں بھائی لاؤ سامنے، لاؤ، اب یہ بول پڑیں گے، خود ہی بول پڑیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین، یہ ہیں وہ، اغوینا، جن کو ہم نے گمراہ کیا، جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا، کما، جیسا کہ غوینا، ہم خود گمراہ تھے، ہم خود گمراہ تھے اور پھر ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا، ہم خود گمراہ تھے اور ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ تبرأنا، لیکن اے اللہ آج ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں الیک، آپ کے سامنے، آج ہم ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا میں نا اس کو سمجھنا ہے نا، اگر کوئی شخص پکڑا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو وعدہ جو ہے نا وعدہ معاف گواہ بنا لیا جاتا ہے، ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی بالکل ایسا ہوا، میں تھا لیکن میں آج سے اس سے ہر قسم کا تعلق منقطع کرتا ہوں، آج سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اس سے۔ یہی کچھ یہ کریں گے، تبرأنا الیک، اللہ بے شک ہم نے ان کو گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے، لیکن آج آپ کے سامنے آ کے ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ مقصد یہ ہوگا کہیں انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں ان کی سزا ہمیں نہ بھگتنی پڑے، ان کی سزا ہمیں نہ بھگتنی پڑے، اس لیے تبرأنا الیک، ما کانوا، نہیں تھے یہ، ایانا، ہماری، یعبدون، عبادت کرتے، یا اللہ یہ ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، یہ ہماری بات، یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہے اب نا، یا اللہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، بے شک ہم نے گمراہ کیا، لیکن یہ بدبخت خود بھی گمراہی چاہتے تھے، یہ ہدایت نہیں چاہتے تھے، یہ خود بھی گمراہی چاہتے تھے، ورنہ عبادت کے تو اور بھی ان کے پاس وہ تھے، مقامات تھے، تو آپ کی عبادت بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ خود گمراہی چاہتے تھے، ٹھیک ہے، لہذا انہوں نے ہمیں چنا تو ہمارے پیچھے لگے، لیکن ما کانوا ایانا یعبدون، اللہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وقیلا، اب کہا جائے گا، وہ اب دوسروں سے کہا جائے گا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے تھے، جو پیروکار تھے، ان سے کہا جائے گا ادعو، اب پکارو، شرکاءکم، اپنے شریکوں، تمہیں مشکل وقت میں چھوڑ گئے، بلاؤ ان کو، جیسے دنیا میں بلاتے تھے، بلاؤ ان کو، فدعوہم، وہ ان کو بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، اور پھر وہ عذاب دیکھ لیں گے، لو، کاش، انہم، وہ، کانوا یہتدون، سیدھا راستہ اپنا لیتے اور ہدایت پا لیتے، اس وقت وہ کہیں گے اور وہ سوچیں گے کاش ہم ہدایت پا لیتے، ہم سیدھا راستہ اختیار کر لیتے، ان کے پیچھے گمراہ نہ ہوتے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، ینادیہم، اللہ ان کو پکاریں گے، فیقول، اور فرمائیں گے، ماذا، کیا، عجب تم نے جواب دیا تھا، المرسلین، رسولوں کو، ماذا عجب تم المرسلین، جو سچے لوگ آئے تھے تمہارے پاس، جو میں نے بھیجے تھے تمہارے پاس، بتاؤ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا نا تمہیں گمراہ لوگ اچھے لگے، گمراہ لوگ پسند آئے، ان کے پیچھے لگے، گمراہوں نے بلایا، بھاگتے چلے گئے، ایک میسج آیا،
ایک آواز دی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کے پیچھے بھاگے. گمراہوں کے ساتھ تو یہ تھا. جو میں نے رسول بھیجے تھے بتاؤ ان کے ساتھ کیا کیا تھا. ماذا اجبتم المرسلین، رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. فعمیت علیہم الانباء یومئذ، لفظی معنی ہے عامیت، اندھی ہو جائیں گی، علیہم ان پر، الانباء خبریں، یومئذ اس دن. یہ لفظی ترجمہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے فعمیت علیہم الانباء یومئذ، اس دن پھر انہیں کوئی جواب نہیں سوچ سکے گا. اس دن انہیں کوئی جواب نہیں سوچ سکے گا. اب ہم کیا جواب دیں اللہ کو. فہم، اور وہ، لا یتساءلون، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، سوال بھی نہیں کر سکیں گے. فاما، ہاں البتہ، من، جس شخص نے، تابہ، توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فعسى، یقیناً، ان یکونا، وہ شخص ہوگا، من المفلحین، کامیاب ہونے والوں میں سے. وہ شخص کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا جس نے توبہ کی. توبہ کا مطلب جو اپنی کفریہ زندگی، شرکیہ زندگی، گمراہی والی زندگی چھوڑ دی، توبہ اسے کہتے ہیں، چھوڑنا. اور پھر وہ آمنا، ایمان لے آیا، یعنی وہ ہدایت کے دائرے میں داخل ہو گیا اور پھر نیک اعمال شروع کر دیے. فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یقیناً یہ شخص کامیاب ہوگا. وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے. آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وَيَخْتَارُ، اور جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے. یہ اختیار اللہ کا ہے. انسانیت کی ہدایت کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ما کانا، نہیں ہے، لہم، لوگوں کے پاس، الخیارہ، اس کا اختیار. ما کانا لہم الخیارہ، اس کا اختیار لوگوں کے پاس نہیں ہے. لوگ کہتے تھے نا بھئی نبی فلاں ہونا چاہیے، نبی یہاں سے ہونا چاہیے، نبی وہاں سے ہونا چاہیے. لوگ کہتے تھے، مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم 25ویں پارے میں پڑھیں گے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ جو دو بستیاں ہیں نا بڑی، ایک مکہ ہے اور ایک طائف ہے، اس وقت یہ دو مشہور تھیں بڑی. ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کو، اس پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا، اس کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا. کہتے ہیں یعنی یا تو یہاں سے ہونا چاہیے یا یہاں سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم یہ فیصلے کرو. تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم یہ فیصلے کرو. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب پیدا بھی کرتا ہے، آپ کا رب منتخب بھی کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، کسی کو اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی، اور برتر ہے، عما یشرکون، اس سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، یعلم، جانتا ہے، ما تکن صدورہم، جو لوگ سینوں میں چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں. آپ کا رب جانتا ہے. بہت گہری آیت ہے، بہت گہری. دنیا میں کوئی شخص بظاہر خیرخواہ بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. بظاہر خیرخواہ بن کر، نیک بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. جناب میرا مقصد تو صرف اور صرف لوگوں کی بھلائی ہے، اور میری تو دن رات کی کوشش یہی ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے اور بھلا ہو جائے. اس کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، اس کے لیے میرا مال بھی حاضر ہے، اس کے لیے میں بھی حاضر ہوں. یہ ہے وہ ہے. ہو سکتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے، لیکن وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُخْفِي، دل میں کیا چھپائے ہوئے ہے آپ کا رب جانتا ہے. آپ کا رب، سیاسی تقریریں کرنے والے، ان کے دلوں میں کیا ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، آپ کا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، وَمَا يُعْلِنُونَ، جو وہ ظاہر کر رہے ہیں، آپ کا رب وہ بھی جانتا ہے. اس میں سچائی کتنی ہے اور اس میں مکاری کتنی ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور پھر نا جب جانتا ہے نا تو پھر قیامت والے دن جو فیصلہ ہوگا نا
وہ اللہ کے علم کی بنیاد پہ ہوگا، اللہ کے علم کی بنیاد پر ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الحمد، تعریفوں کے لائق وہی ہے، فی الاولی، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی وہی تعریفوں کے لائق ہے، وَلَهُ الْحُكْمُ، سارے فیصلے اسی کے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قل، آپ ان سے پوچھئے، ارائیتم، یہ بتاؤ، ان، اگر، جعل، کر دیں، اللہ، اللہ، علیکم، تم پر، اللیل، رات، سرمدن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہی رات کر دیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، رات ہی رات ہو جائے، اندھیرا ہی اندھیرا، من الہ، ہے کوئی معبود، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء، جو روشنی لا سکے، افلا تسمعون، تم سنتے نہیں ہو ان چیزوں کو؟ قل، آپ ان سے یہ بھی پوچھئے، ارائیتم، یہ بتاؤ، ان جعل اللہ، اگر اللہ کر دے، علیکم، تم پر، النہار، دن ہی دن، سرمدن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک کے لیے اللہ دن ہی دن کر دے، ہر وقت سورج نکلا رہے، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل، جو رات لا سکے تمہارے پاس، تسکنون فی، وہ رات جس میں تم آرام کرتے ہو، افلا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا، تم دیکھتے نہیں ہو، ومن رحمتہ، ارے یہ اس اللہ کی رحمت ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، اللیل، رات کو بھی، والنہار، اور دن کو بھی، جس نے رات بنائی، اللہ کی رحمت ہے، اور دن بھی بنایا، رات بنائی، لتسکنوا فی، تاکہ تم آرام کرو اس میں، اور دن بنایا، ولتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اللہ کا فضل، روزی روٹی تلاش کرو، دن اس لیے بنایا، اللہ کا فضل ڈھونڈو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور پھر جب تم یہ دیکھو کہ تمہیں رات آرام دے رہی ہے اور دن تمہیں کام دے رہا ہے، اور رات بھی اللہ نے دی ہے اور رات کا آرام بھی اللہ نے دیا ہے، اور دن بھی اللہ نے دیا ہے اور دن کا کام بھی اللہ نے دیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اس کا شکر ادا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر اس کا شکر ادا کرو، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور پھر دوبارہ وہی موضوع اللہ پاک دوہرا رہے ہیں، اور وہ دن جب اللہ لوگوں کو پکاریں گے، فَيَقُولُ، اور فرمائیں گے، أَيْنَ، کہاں ہیں، شُرَكَائِيَ، میرے شریک، الَّذِينَ، جن کے بارے میں كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تم دعوے کرتے تھے، کہاں ہیں؟ لاؤ سامنے، دنیا میں انہی کے نعرے مارتے رہے ہو نا، تمہاری زبانوں پر میری کبریائی نہیں آئی، تمہاری زبانوں کے اوپر میرے تذکرے نہیں آئے، تمہاری زبانوں پر اپنے بنائے ہوئے معبودوں کے تذکرے تھے، اپنے بنائے ہوئے خداؤں کے نعرے تھے نا، کہاں ہیں؟ بلاؤ، آج تمہیں ضرورت ہے، بلاؤ ان کو، وَنَزَعْنَا، اور پھر ہم نکالیں گے، مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے، شہیداً، ایک گواہی دینے والا، ہم ہر امت میں سے، اور یہ امت کے نبی ہو سکتے ہیں، زیادہ مفہوم یہی قریب ہے کہ یہ امت کے نبی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، ہاں بھائی میرا پیغام پہنچایا، یا اللہ پہنچایا، فَقُلْنَا، تو پھر ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، میرے سوا جن کو معبود کہتے تھے، جن کے سامنے جھکتے تھے، جن کے لیے اپنی تمام توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کرتے تھے، جن کے لیے دنیا میں، ہم نے پڑھا نا مشرکین کے بارے میں، وہ کہتے تھے فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی ساری توانائیاں، جان مال، سب ان کے لیے لٹاتے ہیں، ہمارا مال بھی ان کے لیے، ہماری جان بھی ان کے لیے، ہماری صلاحیتیں بھی ان کے لیے، اسی لیے آپ کو پتہ ہے
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور ایک جملہ پیش کیا. وہ کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کا مطلب کیا تھا؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ ہماری توانائیاں، ہمارا مال، ہماری زبان، ہماری صلاحیتیں فلاں 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 کے لیے وقف ہیں. اے اللہ، میں کہتا ہوں کہ میری ساری صلاحیتیں، میرا سارا مال، میرا ساری عبادتیں، میری زبان کا نکلنے والا ہر جملہ اللہ تیری ذات کے لیے. اسی لیے نماز میں ہر مسلمان کو تاکید کی گئی، یہ پڑھ، یہ پڑھ. کیوں؟ تاکہ تو اپنے رب کا اس طرح کا بندہ بنے. التحیات للہ والصلوات. اور یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جن کا سب کچھ غیروں کے لیے وقف تھا. تو اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی، ہاتوا برہانکم، لو دلیل، فعلموا، بس وہ جان لیں گے ان الحق للہ، حق صرف اللہ کی ذات ہے. وَضَلَّ، اور پھر وہ بھول جائیں گے، عنہم، ان کو بھول جائیں گے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ دنیا میں بولتے تھے. افتراء کا مطلب ہی جھوٹ ہوتا ہے، غلط بات منسوب کرنا کسی کی طرف. وہ جو جھوٹ بولتے تھے نا، تو وہ سب کے سب ان کے سب، وہ سب آج بھول جائیں گے. وہ سب بھول جائیں گے. اب اللہ کے سوا کسی کا نعرہ ان کی زبان پہ نہیں آئے گا، کسی کی کبریائی کا اظہار ان کی زبان پر نہیں آئے گا. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، وہ جان لیں گے حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دنیا میں جو وہ جھوٹ بولتے تھے وہ سب کا سب ان کو بھول جائے گا. صدق اللہ.